میرے بھائی یہ دسترخوان کا مقصد نہیں ہے. دسترخوان بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لیا جائے. چنانچہ ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا, آپ فوراً جھکے اٹھانے کے لیے, تو بغل والے نے ایسے کیا, ارے کیا کر رہے ہو, ماذا تفعل, بادشاہ کا دربار ہے, وزراء رؤساء ادباء بیٹھے ہوئے ہیں. جملہ سنیے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, کاش کہ یہی عشق و محبت یہاں بیٹھے ہوئے تمام انسان اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے ہمارے نبی کے ساتھ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ, کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب, اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ تھے میرے صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حب اللہ و رسولہ, کس بات نے آمادہ کیا؟ صحابہ نے کہا, اللہ کی محبت ہے, اللہ کے رسول کی محبت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ, جو اس بات سے خوش ہو کہ وہ اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرے, او یحبہ اللہ و رسولہ, یا اللہ اور رسول اس سے محبت کرے, تو اسے چاہیے کہ 3 کام کرے. کریں گے ہم سب لوگ انشاءاللہ. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے, ہم چاہتے ہیں ہم نبی کے دلارے بن جائیں, ہم نبی کے پیارے بن جائیں, تو 3 کام کریں گے انشاءاللہ. کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ سارے خلیج آباد والے کریں گے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا, فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچ بولے, جب بھی زبان کھولے تو کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب دیکھیں, شیطان کے 20,000 نورانی دھوکے. علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, سید الخاطر, دل کا شکار. سید کے معنی شکار, خاطر کے معنی دل. سید الخاطر, دل کا شکار. یعنی شیطان جن وساوس سے دل پر حملہ کرتا ہے, حضرت نے اس کے اندر بیان کیا ہے. میری درخواست ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے. وہ اصل عربی کے اندر کتاب ہے, لیکن حضرت والا نے اس کا ترجمہ اردو کے اندر کر دیا ہے, جو آپ کو کتب خانوں پر مل جائے گی. اس کتاب کو لیں اور ضرور پڑھیں. اس میں حضرت نے بتایا ہے کہ شیطان کیسے دل کا شکار کرتا ہے. تو اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے, بہت سارے اس میں ایسے وساوس شیطان کے لکھے ہیں جس کے ذریعے شیطان ہمارے دل کا شکار کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لیکن وہ اندر 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 اپنا کام کرتا رہتا ہے, ریا داخل کر دیتا ہے, تکبر داخل کر دیتا ہے, شہرت داخل کر دیتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے نماز پڑھی تاکہ لوگوں کو دکھائے. اس لیے کبھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہے, مولانا توفیق صاحب آ گئے, اور تھوڑا لمبی کر دوں, حضرت سمجھیں گے بڑا بزرگ آدمی بڑا لمبا سجدہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. ہم شرک کسے سمجھتے ہیں؟ صرف بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کو شرک نہیں کہتے. نماز پڑھ رہا ہے, مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, لیکن دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لاؤ تھوڑا سا لمبا کر دو تاکہ کہیں بڑا بزرگ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اشرکا, اس نے شرک. اس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے. تو شیطان کے گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان طریقوں سے گمراہ کرتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں,
اب یہ بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پر ہوتے ہیں، فون آتا ہے، ہم نے وقت دیا ہے کہ ہم 9 بجے پہنچ جائیں گے، 9 بجے پہنچ جائیں گے، 9 بج چکا ہے، اب فون آیا، کہاں ہیں؟ ابھی پہنچے نہیں، پروگرام شروع ہو گیا ہے، کہتے ہیں بس راستے میں، نہیں کہتے بس پہنچنے والے ہیں، بس راستے میں ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب بولے تو سچ بولے۔ یا کوئی بھی آپ کا دوست آپ کو فون کر رہا ہے بات کرنے کے لیے، اگر تو آپ اتنا کہیں بھائی 10 منٹ یا 20 منٹ لگ سکتا ہے، میں متعین نہیں بتا سکتا کہ میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، اتنا وقت لگ سکتا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں پہنچ جاؤں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ وعدہ۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے ارادہ، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وعدہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی سے پرومس کر لے کہ میں یہ کام کروں گا اور نہ کرے، تو یہ منافق کی علامت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی وہ لڑائی کرے تو گالی دینے لگے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں گے انشاءاللہ تو سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر نہیں کر سکتے، کسی نے آپ کو دعوت دیا، آپ ضرور انشاءاللہ کہہ دیں، ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں آؤں گا۔ تو انشاءاللہ کہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے ارادہ کیا ہے، وعدہ نہیں کیا ہے۔ اور میں ایک مسئلہ بھی یہاں پر بتا دیتا ہوں، آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، روزانہ کم سے کم 2 سے 3 فون میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کے میں نے کہہ دیا